آداب، یہ ہے ذرا ہٹکے، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کوڑو مبشر، آج مصروف ہیں کہیں اور۔ ایک خبر جو ہے تو بہت بڑی، لیکن ہماری اگر چینلوں کے آئینے میں دیکھی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان میں آج بھی لوگ مر گئے، آج نہیں بلکہ کل بھی ایک واردات میں بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان ہم سے دور ہے، اور قندوز تو اور زیادہ دور ہے، بالکل وسطی افغانستان کا ایک صوبہ۔ وہاں کا ہے ضلع دشت آرچی۔ وہاں کل نئی جوان ہونے والی افغان فضائیہ کے کوئی 3 سے 4 ہیلی کاپٹروں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ ایک اجتماع ہے جو طالبان کا ہے، تربیتی کیمپ ہیں، جنگجو یہاں جمع ہیں، تو انہوں نے میزائل داغ دیے، اور پھر اعلان ہوا کہ 9 طالبان کمانڈروں سمیت 30 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور مرنے والوں میں کوئی بھی سویلین نہیں ہے، سب کے سب جنگجو یا ٹرینر تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ خبر کھلتی چلی گئی، تو اے ایف پی کا فگر ہے اب تک کا کہ 60 سے زائد لوگ ہیں۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کے طالبان کا کہنا ہے کہ جلسہ تقسیم اسناد تھا، جہاں جو بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں انہیں سندیں تقسیم کی جانی تھیں، اور زیادہ تر مرنے والے مقامی بچے اور والدین ہیں، بٹ the truth lies somewhere in the middle۔ اچھا، یہ صرف طالبان کا کہنا نہیں ہے کہ یہ سے پر حملہ ہوا تھا، اور جیسے آپ نے بھی بتایا وہ بچے جنہوں نے تلاوت قرآن مکمل کر لی تھی، جی ان کی گریجویشن سیریمنی، وہی اور ہار پہنائے جاتے ہیں، پگڑی پہنائی جاتی ہے۔ جتنے بھی لوکل لوگوں سے بات ہوئی ہے، چاہے وہ اے ایف پی کی ہو، یا سی بی ایس کی ہو، یا نیو یارک ٹائمز کی ہو، یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی ہو، تمام تر کا کہنا ہے کہ یہ ایک سویلین گیدرنگ ہی تھی۔ جمال خان بجوری جو وہاں کے ایک مقامی قبائلی ایلڈر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جی یہ تو ناقابل سمجھ بات ہے کہ ایک تو طالبان وہاں پر ایک اپنا ٹریننگ کیمپ کیوں رکھیں گے جہاں سویلینز اور بچے بھی موجود ہیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ دیکھیں باقی اس میں جو انالیسس آ رہا ہے، عبید علی صاحب جو کابل میں رہتے ہیں اور افغان اینالسٹ نیٹ ورک کے ہیں، اور اس نے بھی سب وہاں کے تمام لوگوں سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جی تمام جو مارے گئے ہیں یا تو طالب علم تھے، یا تو پھر ان کے استاد تھے، یا تو پھر وہ لوگ تھے جو پورے ضلع سے وہاں پر گیدر ہوئے تھے اس گریجویشن سیریمنی میں حصہ لینے کے لیے۔ بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ وہاں پر کھانا بھی مل رہا تھا، تو لوگ وہاں پر گیدر ہو جاتے ہیں۔ عبید علی کا کہنا ہے کہ جی طالبان نے تو یہ 2001-2002 میں یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ 10 یا 5-6 کمانڈر سے زیادہ ایک جگہ میں گیدر کبھی ہونا نہیں تو ایئر اسٹرائک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ افغان ٹیلی ویژن کو بھی دیکھیں تو وہاں پر جتنے بھی لوکلز ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر قتل کیا ہے۔ یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہیں، کچھ اعتراف کیا، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ نور الہدیٰ صاحبہ ہیں ایک، جو وہاں پر ایک ایڈ ورکر ہیں جن کی فیملی بھی اس دشت آرچی سے ہی ان کا تعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے علاقے، پورے ضلع میں، ہر گاؤں میں درجنوں لاشیں اور درجنوں جنازوں کا اعلان ہوا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو محمد رد منیش صاحب ہیں وزارت دفاع کے ترجمان، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کا کہنا تھا کہ جی یہ تو اچھا، پہلے تو ایسا تھا کہ جی یہ 100% طالبان گیدرنگ تھی، یہاں پر کوئی سویلین نہیں تھا، ورژن 1، ٹھیک ہے۔ پھر جب پتہ لگا کہ جی نہیں، یہ تو اب کنفرم ہو گیا ہے، سویلینز مارے گئے ہیں، 7 سال کا بچہ طالبان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی 80 سال کا بزرگ طالبان ہے، تو پھر وہ آگے کہ جی نہیں بالکل طالبان مارے گئے ہیں، سویلین مارے گئے ہیں، لیکن وہ طالبان نے مارے ہیں، کیونکہ جب فضائی حملہ ہوا تو اس طالبان نے بچنے کی بجائے اندھا دھند کراؤڈ میں فائرنگ کر دی۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ آئیڈیا ہوائی فائر کریں، واٹ این آئیڈیا سر جی۔ اچھا، یہ بات رد ہو گئی جب نعیم منگل جو وہاں کے
ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں. اچھا 30 کلومیٹر دور ہسپتال, میل دور ہسپتال تھا, وہاں پر پہنچانا پڑا سب کو. انہوں نے کہا کہ جی میں نے, اچھا, اور ردمانی صاحب نے کہا کہ جی اگر ایسا ہی ہوتا اور فضائی حملہ ہوتا تو ان میں گولیوں کے نشان کیوں ہیں لاشوں پر. ٹھیک ہے, تو نعیم منگل جو ڈاکٹر ہیں وہاں کے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو جتنے لوگوں کو دیکھا ہے مجھے تو ایک گولی کا نشان نہیں. اچھا اب آفیشل تازہ ترین کیا ہے, ابھی آفیشل مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ نہیں, ابھی وہ کم ہوتے ہیں, غلطی ہوئی ہے, شروع میں ہوا تھا کہ 20 طالبان کمانڈر مارے گئے, 18, جب تک آپ کی ڈیٹا یہ ہے نا 9 ہو گئے, 9 تک آ گئے. یہ کم ہوتا جائے گا, سویلینز کی تعداد بڑھتی جائے گی. آفیشیلی ابھی تک کچھ نہیں ہے. عمر جو ذخیل وال جو افغان امبیسڈر ہیں, انہوں نے مذمت کی ہے اٹیک کی. جتنے بھی جو رپورٹرز ہیں ان کو میں فالو کر رہا تھا, آج سمیع یوسف زئی صاحب ہیں, کوئی رپورٹر کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی یہاں پہ طالبان اگر تھے بھی صحیح تو اگر اکے دکے ہی, مطلب مختصر یہ کہ سب چیزیں حکومت کا جو ابتدائی موقف ہے اسے رد کر رہی ہیں. اچھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قندوز جو ہے نا یہ خاصا بدقسمت علاقہ ہے اس اعتبار سے کہ کوئی 3 سال پہلے 3 اکتوبر 2015 کو آج افغان فضائیہ نے کیا, اس وقت ایک امریکی فضائیہ کا جو جیٹ تھا اس نے میڈیسن سان فرنٹیئر کے ہسپتال میڈیسن سان فرنٹیئر ایم ایس ایف کا ہاسپٹل, جو کہ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ اس جگہ پہ ایم ایس ایف کا ہاسپٹل برسوں سے کام کر رہا ہے, وہاں ٹارگٹ بنایا اسے. ایگزیکٹلی یہ ایک پیٹرن ہے. بالکل پہلا موقف تھا کہ طالبان اس بلڈنگ کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کر رہے تھے, اس لیے قندوز پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا کوئی ہفتے بھر پہلے. پھر آیا کہ اصل میں طالبان جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے جو ہے پھر اس پہ ریٹیلیٹ کیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا 42 مریض ہلاک ہوئے, 30 کے لگ بھگ زخمی ہوئے, اور پھر وہ ہاسپٹل بند ہو گیا. پھر اچانک صدر اوباما کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے 5 دن بعد معافی بھی مانگی اور معاوضے کا اعلان بھی کیا گیا. پوری موڈس اپرینڈی امریکہ افغانستان. اچھا پاکستان کا بھی تقریباً وہی پیٹرن ہے. آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں 30 اکتوبر 2006 آج سے 12 سال پہلے باجوڑ ایجنسی میں ڈما ڈولا, وہاں ایک مدرسہ ٹائپ تھا, وہاں پہ حملہ ہوا, 12 بچوں سمیت 82 ہلاکتیں. میرا خیال ہے ایک ساتھ شاید اتنی قبائلی علاقوں میں کبھی نہیں ہوئی. اچھا شوکت سلطان صاحب تھے ISPR کے ترجمان, انہوں نے کہا جی کہ مرنے والے تمام شدت پسند تھے اور فوج کو خفیہ اطلاعات ملی تھیں, تو یہ پاکستان آرمی کی کارروائی ہے. مقامی لوگ کہتے تھے اور آج تک کہتے ہیں کہ اصل میں 2 امریکن ڈرون تھے جو مسلسل بھنا رہے تھے, اور انہوں نے ہی ارلی مارننگ ہیل فائر میزائل یا جو بھی میزائل تھے وہ اس پہ برسائے, اور یہ سب ہوا. پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر 15 سے 20 منٹ بعد 3 ہیلی کاپٹر آئے, اور جو ارد گرد کی سراؤنڈنگ پہاڑیاں تھیں وہاں 10-15 راکٹ انہوں نے ڈھائیں کی اور واپس چلے گئے. یعنی اس وقت تک یہ رواج نہیں تھا کہ جو بھی ہے اون کیا جا سکے. وہ پھر بعد میں پالیسی چینج ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں ڈرون ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے بھلے کوئی بھی دنیا کی فوج. بالکل. اچھا یہاں پر آپ جو بات کر رہے تھے نا افغان حکومت کی جو نیریٹو وہ کس طرح سٹیج بائی سٹیج انریول ہو رہا ہے یا ڈسمینٹل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو تھا کہ جی کوئی سویلین وہاں پہ تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوا کہ جی بالکل سویلین مارے گئے لیکن وہ طالبان نے مارے. اچھا وہی سویلین جو وہاں پر تھے ہی نہیں, انہیں کوئی مارا گیا ہے. اور اب کیا نام ہے, یہ ہلکا ہلکا تھوڑا سا اب ایڈمٹ پہ بھی آ رہے ہیں. اشرف غنی کی آفس نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جی وی ول لک انٹو دس اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ. اچھا نشانہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں ان کا تھا وہ تھا طالبان کا ریڈ یونٹ. اچھا ٹھیک ہے, اب ریڈ یونٹ کال طالبان ان کی بیسکلی اسپیشل فورسز آپ سمجھ لیں کہ اسپیک آپس جنہیں کہتے ہیں یہ وہ ہیں. اسپیکس ناز تو ویل یس مطلب ان کی اسپیکس ناز ایکویولنٹ. پچھلے 1 سال سے طالبان کے ریڈ یونٹ نے کافی تباہی مچائی ہے, کافی ناک میں دم بنا ہوا ہے. نومبر میں 2 دنوں میں 5 حملے کیے اسی قندوز کے علاقے میں. اچھا خاصیت ان کی کیا ہے, ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں. دیکھنے کے لیے یہ بالکل ایک ریگولر آرمی کی طرح لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی نائٹ ویژن جو آپ نے US فورسز اور افغان فورسز پہ دیکھا ہوا ہے, لیزر سائٹڈ
वेपन्स। अच्छा, ये अब आते कहाँ से हैं, ये भी फिर एक सवाल बना। इशू कहाँ तक पहुँच गया था, एक ज़माने में यूएस मिलिट्री कहती थी वी ओन द नाइट, क्योंकि और किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी नाइट विजन और नाइट टारगेटिंग की। अब वहाँ पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यूएस फौजियों को कि बी अवेयर कि अब आप नाइट को प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि तालिबान के पास भी एग्जैक्टली वही इक्विपमेंट आ गई है जो आपके पास है। ये कहाँ से आई? रात को देखने वाली ये कहाँ से आई? और इसकी वजह से जो नाइट टाइम असॉल्ट्स होते थे, तालिबान पहले नाइट में इतने असॉल्ट नहीं करते थे, अब वो डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। और वो इसलिए कि पहले तो यूएस देती थी इस तरह के इक्विपमेंट सिर्फ अफगान स्पेशल फोर्सेस को, फिर क्योंकि कैपेसिटी बिल्ड करनी है फौज की, ये अफगान नेशनल आर्मी को भी देने लग गए। वहाँ से वो जाते हैं या तो ब्लैक मार्केट में या तो वो डायरेक्टली तालिबान को खुद ही वो आलात समेत निकल लेते हैं, आलात समेत अक्सर ये बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 210 हेलमंद में 210 नाइट विजन डिवाइसेस दी गई थी अफगान नेशनल आर्मी की 215th कोर को, उनमें से सिर्फ तकरीबन 150 वापस की गई। अच्छा, बाकियों का पूछा, उसने कहा यार कोई खराब हो गई, कोई घूम गई, हम जंग लड़े हैं आखिरकार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यूएस ऑफिशियल्स को ये शक है कि जी वो घूमी नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अफगान नेशनल आर्मी जो है ये तकरीबन 2010 से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। 1.25 लाख 1.5 लाख अब तक 1.25 लाख 1.5 लाख रखने के लिए उसे तकरीबन 5 लाख की रिक्रूटमेंट हो चुकी है जी, इसलिए कि 30% भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनकी जगह मजीद 30% लाने पड़ते हैं। तो ये फिगर इंटैक्ट रखने के लिए 1.5 लाख अफगान आर्मी 5 लाख रिक्रूट में से ये हुआ है। अच्छा, अब आज मैं काफ़ी फॉर एग्जांपल यूएस मिलिट्री एनालिस्ट का भी देख रहा था, पढ़ रहा था कमेंट्री इसके ऊपर, तो वो कह रहे थे कि यार देखें, बात की जाती है कैपेसिटी बिल्डिंग की, हाँ, और बात की जाती है कि जी यूएस सारे एयर स्ट्राइक्स क्यों कर रहा होता है, आप अफगान नेशनल आर्मी को ये कैपेसिटी दें। तो कैपेसिटी का नतीजा फिर ये भी निकलता है कि ब्लाइंड टारगेटिंग होती है। अच्छा, प्रॉपर तालिबान के लिए तो आपने एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री प्लेट पे आके उन्हें दे दी है। इसके साथ साथ अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, एग्जैक्टली। तो दिस इज नाउ गोइंग टू गेट वर्स। और कुंदुज पर्टिकुलरली की हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, और आपने देखा है कि पिछले 3-4 माह में ही किस लेवल के हमले हुए हैं पूरे अफगानिस्तान में। जाहिर है दहाइयों से जंग चल रही है, अब तो अवाम थक गई और एक नई मुहिम शुरू हुई थी पिछले दिनों में ही हेलमंद में कि लोग बाहर निकले। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, और उन्होंने अफगान हेलमंद सूबे हेलमंद में खेमे लगा दिए और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे और कहा कि जी हमारा, आप लोगों ने हमारे आंसू सुखा दिए, हमारा खून सुखा दिया, अब आप क्या लेंगे। ठीक है, तो वो अफगान हुकूमत के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो तालिबान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरह से ये एक मूवमेंट है। और ये शुरू हुई थी जब आपको याद होगा कि लश्कर गाह में एक खुदकुश हमला हुआ था स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर। तो यही चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है अगर हम इस पूरी जंग में कोई भी अगर एक उम्मीद की किरण ढूंढ लें तो यही है कि अगर आखिरकार लोग इतने ही तंग आ जाएं कि वो बस आगे सामने तालिबान के सामने भी यूएस और अफगान हुकूमत के सामने भी हाथ जोड़ ले। जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हिस्ट्री में है ना, या तो ये है कि दुश्मन पे काबू पा लिया, फिजिकली ओवरकम कर लिया तो ख़त्म हुई, या तो फिर थक के बस बहुत हो गया। लेकिन यहाँ तो थकने का नाम कोई नहीं ले। मुझे लगता है कि ये जब थक जाएंगे अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, तो इस खत्ते के लिए बेहतर होगा। रूस, ईरान, अमेरिका, सर कितने ये थकने नहीं, बहुत लोगों को थकना होगा सर, यही मसला है। थक चुका है सूरत हाल। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। मुझे अब तक कोई एक ऐसा दिन याद नहीं है जब सुबह या दोपहर को या शाम को कोई बच्चा या बच्ची, औरत या मर्द मुझे इस तरह का ना टकराता हो जो कहे कि चाय पिला दो और एक पराठा ले दो या आटा थोड़ा सा ले दो। ये मुमकिन ही नहीं है कि रोज़ाना नहीं हो। अच्छा, ये
روزانہ مجھے ٹکراتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا جو کہ سڑک پہ جا رہا ہے اسی دنیا میں جس میں وہ کہہ رہا ہے بابا چائے پلا دو یا پراٹھا کھلا دو، اسی دنیا میں ہر سال روزانہ ہم جتنی خوراک تیار کرتے ہیں اپنے لیے اس کا 1/3 یعنی 33% یعنی 13 ملین ٹن یعنی $1 خرب مالیت کی تیار شدہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے، اس بچے تک نہیں پہنچتی جو صبح ہی صبح مجھے ٹکراتا ہے۔ یہ اتنی خوراک ہے کہ اس سے 87 کروڑ لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس خوراک میں سب سے زیادہ پھل اور سبزیاں ضائع ہوتی ہیں تقریباً 50%، جبکہ گرینز یعنی اناج 30%، 35% کوکڈ فش نہیں کھائی جاتی، بنا لی جاتی ہے کچرے میں، اور 20% گوشت اور ڈیری مصنوعات بن جاتی ہیں، ٹیبل پہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایونچولی ضائع ہو جاتی، کوڑے میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ کھانا ظاہر ہے کہ زمین سے جو فصل آتی ہے اس سے بنتا ہے، تو دنیا کا جتنا بھی رقبہ اس وقت زیر کاشت ہے اس کا 28% رقبے پہ جو اجناس اگ رہی ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، کبھی انسانی میز تک یا انسانی ہاتھوں میں پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو ویسٹ فوڈ ہے، کھانا ہے، اس کو آپ ایک ملک تصور تو امریکہ اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز کی جو ایمیشن اخراج ہے ماحولیات میں وہ یہ بچا ہوا ضائع شدہ کھانا پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، پاکستان عالمی ہنگر انڈیکس میں 107ویں نمبر پہ ہے، 118 ممالک کی فہرست میں، بہت ہی نیچے افریقی ممالک کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 60% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ غذائی عدم تحفظ کا، فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے۔ تھوڑی بہت تنظیمیں ہیں جو تیار شدہ خوراک کو لے کے مستحقوں تک پہنچاتی ہیں، لیکن شاید 1% جو خوراک ہے وہ بھی مستحقوں تک نہیں پہنچا پاتی۔ بین الاقوامی سطح پہ بہت لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں۔ اسے آنے سے پہلے یہ جو اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس وقت یہ شو شروع ہوتا ہے 11 بجے اور جب ختم ہوتا ہے 12 بجے، 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اس 1 گھنٹے میں دنیا بھر میں 720 بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ مائل نیوٹریشن کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں موت کی بات کر رہا ہوں۔ اگین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوراک کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، نہیں، وہ غذا ان تک پہنچتی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پاکستان کی آپ بات کریں تو ورلڈ فوڈ پروگرام کی میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ عنقریب ہم ایک فوڈ سرپلس کنٹری بننے والے ہیں یا بن سکتے ہیں، مطلب کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے ہم زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اس کے باوجود پہنچے گا۔ بجلی بن رہی ہے، ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ، خوراک بن رہی ہے، ڈسٹریبیوشن 60% پاکستان کی عوام فوڈ انسیکیور ہے۔ اچھا، اور ایوریج اگر آپ لگائیں 50% آمدنی ایک گھرانے کی وہ کھانے پہ جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کمانے والا بیمار ہو گیا، کمانے والی بیمار ہو گئی، یو آر گون، یو آر بلو دا ریڈار۔ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ادارے ہیں جو اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انگلیوں پر ہیں، اور ان میں سے ایک ہے رابن ہوڈ آرمی، اور کچھ ماہ پہلے اس پر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ تو یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ اس پروگرام کی جھلکیاں دیکھتے ہیں تاکہ آپ بھی دوبارہ سمجھیں کہ یہ کام اتنا اہم کیوں ہے۔ ایوری سنڈے رابن ہوڈ جو ہے وہ غریبوں میں کھانا بانٹتا ہے۔ آج جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ ہے 13D کی ایک بستی، اور وہاں پہ تقریباً جو ہیں وہ 120-130 جھوپڑیاں ہیں، اور ہم جو بھی کلیکٹ کرتے ہیں سرپلس ہم لوگ آج اس کو وہاں بانٹیں گے۔ 2 سال سے، مگر اٹ سیمز لائک اٹس بین یسٹرڈے، بیکاز ہر دن ایک اتنا اچھا نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اینڈ لائک دیر از آلویز سم تھنگ ٹو لرن ایوری ویک۔ والنٹیئر ورک ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے رابن ہوڈ آرمی وی ڈونٹ ٹیک منی، وی ہیو نو ڈونیشن پالیسی، ٹھیک ہے۔ جو کرتا ہے والنٹیئر خود کرتا ہے، خود کھانا رات کو اٹھاتے ہیں، خود اسٹور کرتے ہیں، خود گرم کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم خود بانٹتے ہیں۔ اٹ از ایکسپینڈنگ ماشاء اللہ۔ اسٹارٹ میں صرف
بہت کم لوگ تھے, 30-35 میں بھی. ناؤ وی آر فیملی آف مور دین 250 پیپل اپروکسیمیٹلی, جو کہ اسکیٹرڈ ہیں, اور ہر ڈرائیو پہ ایسا ہوتا ہے مختلف لوگ آتے ہیں. ہر ڈرائیو پہ KGS کے بچے, دوسرے کالجز کے, حبیب یونیورسٹی کے بہت سارے بچے, جو سنتا ہے وہ سارے لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اٹس اے ویری نوبل کاز. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. ہم لوگ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں سنڈے کو زیادہ فری ہوتی ہوں, اور پھر پورا ویک جو ہم لوگ ان پٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کا پورا ویک کا ہوتا ہے. ہم لوگ پورے ویک پک اپس کر رہے ہیں, ہم لوگ پورا ویک اسٹور کر رہے ہیں فوڈ, ہم لوگ پھر ویکلی بیسس پہ ہم لوگ ایوری ڈے ڈسٹریبیوشنس بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک ہر کسی کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی مدد کریں, اور بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آ کے کسی کے بھی کی مدد کر سکتا ہے, اور یہ وہ باڈیز ہیں جو واقعی آن گراؤنڈ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. میں بیسیکلی RH میں پچھلے 7 سے 8 مہینے سے کام کر رہا ہوں, اور میں RH میں ہاٹ لائن کو دیکھتا ہوں, اور جتنے بھی پک اپس ہوتے ہیں جو شادیوں سے کھانا بچ جاتا ہے وہ اس کی کالز آتی ہے, تو میں رات کو کال ریسیو کر کے پھر میں کسی والنٹیئر کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جا کے وہاں سے کھانا پک اپ کر لے, یا پھر وہ جیسے ہمارے پاس کھانا آ جاتا ہے تو اس کو اسٹور کرنا. مجھے تو رابن ہوڈ آرمی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. مجھے فوڈ ٹیم میں ڈالیں, ڈسٹریبیوشن میں, انٹریکشن میں, سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے. آئی انجوائے ڈوئنگ ایوری تھنگ. لیکن میں مستقبل کا ابھی پارٹ نہیں ہوں, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں. انیوژول ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے اتنے ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. آپ کے ہم اتنے پریولیجڈ ہیں, ہم اتنے اچھی جگہ سے آتے ہیں, تو جب انہیں دیکھتے ہیں تو تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی کی اصل مشکلات کیا ہیں. یہ تھی رابن ہوڈ آرمی اور ان کا کام. اچھا, اب اس بریک کے بعد ہم آپ کو ایسے 2 نوجوانوں سے ملائیں گے جنہوں نے تقریباً اسی ماڈل پر ایک لیکن تھوڑی سی زیادہ بزنس پلان کے ساتھ یہی کام شروع کیا ہے. ادارے کا نام ہے رزق, اور وہ بھی فوڈ ریسکیو اور فوڈ فوڈ ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. لاہور کی 2 نوجوان ہیں, لمز میں ان لوگوں نے کام کیا ہے, تو کیونکہ مینجمنٹ اسکول کے ہیں انہوں نے اس کام کو تھوڑی سائنٹیفک انداز میں شروع کیا ہے. تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ان 2 نوجوانوں سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے ہم آپ کو بریک سے پہلے بتا رہے تھے, اب ہم آپ کا تعارف کرتے ہیں حذیفہ اور قاسم سے. قاسم کو تھوڑی سی کھانسی ہو گئی ہے, اس کو پریشان نہ ہو, nothing will happen to him. یہ وہ 2 نوجوان ہیں who are the brains behind رزق. رزق ایک ایسا پروگرام ہے, اس کا نعرہ ہے رزق بچاؤ بھوک مٹاؤ, اور یہ جو ان کے جو فوڈ ڈسٹریبیوشن یا فوڈ شیئرنگ کی جو پروجیکٹ ہے, اس کا موٹو ہے پلیٹ سے پیٹ تک. یعنی آپ کے پیٹ تک نہیں, آپ کی پلیٹ سے کسی اور کی پیٹ تک. تو حذیفہ اور قاسم جو بھی اس میں سوال کا جواب دینا چاہے, آپ انسپائر کیسے ہوئے, کام کیسے شروع کیا آپ نے؟ اچھا, ایکچولی ذرا بھائی اسٹوری گوز بیک ٹو 2015 اپریل, جب ہم لمز میں پڑھ رہے تھے. اٹ واز اپریل 2015 جب ہم نے ایکچولی اسٹارٹ کیا. انسپریشن یہ تھی کہ اٹ واز مائی موم دیٹ ہیز بین ڈوئنگ, مائی فیملی ہیز بین انوالوڈ ان دسترخوان, کنڈکٹنگ دسترخوان ایوری ڈے. ہاں, اب میرے گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو وین آئی وینٹ ٹو لمز آئی کوڈ سی دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری ایز ویل, کہ ایک تو آئی ہیڈ ٹو, مائی فیملی ہیڈ ٹو ٹرن ڈاؤن بیکاز آبویسلی بیکاز آف کیپیسٹی کنسٹرینٹس, کچھ لوگ نہیں کھلا سکتے. صحیح ہے. اور جب لمز میں گیا آئی سو دا فلپ سائڈ, بفیز, ویڈنگ فنکشنز, سو دیٹ واز کوائٹ آف اے سائٹ ٹو سی کہ جب اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے اور میرے گھر میں اتنے لوگ ایوری ڈے دے آر بینگ ٹرن ڈاؤن جسٹ بیکاز وی ناٹ ہیو انف فوڈ ٹو, ہاں کھانا نہیں ہے. تو وہاں پر ایک تھاٹ آیا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس پرابلم. آئی ہیو انف ریسورسز, لمز ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن, آئی گیٹ اے لاٹ آف ریسورسز اراؤنڈ می, تو لیٹس یوز دیم اینڈ موبلائز دیم ٹو سالو دس پرابلم. نہیں پتا تھا پرابلم کتنا بڑا ہے, ڈنٹ نیو ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. آئی ڈسکس اٹ, 2 of my friends, موسیٰ اینڈ قاسم, and we did the most random thing. We made a Facebook page. صحیح ہے. Mentioned our numbers, سب سے page بنایا, اپنے numbers mention کیے, and we said کہ anyone who have excess food and who have any sort of food who wish to give, ہمیں call کریں, and we'll pick up the food and we'll give it to the people who really need this. Call کیا کسی نے؟ Overwhelming response overnight. دبا کے فون بج کے پاگل ہو گئے. بچ کے we used to bunk classes, ہم classes چھوڑ دیتے تھے. درمیان میں it was a chaos جو ہم نے ان 6 months میں اس کو دیکھا. اٹ واز اے لرننگ کرو, اٹ اسٹل از اے لرننگ کرو, لیکن اس وقت اس کو دیکھنا کہ پرابلم کتنا گریو ہے, ایکچویلٹی میں پرابلم کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے, اور کیا لوگوں کو پرابلمز ہیں, اور کتنے لوگ اس کو ایکچولی کرنا چاہ رہے تھے اور صرف
اس ایشو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اسٹارٹ لیں, اور وہ دے ور فالوئنگ اس. تو پھر آپ نے اسٹارٹ کیسے لیا؟ مطلب یہ تو ہو گیا نا, آپ نے کال, لوگوں نے کال کی کہ جی ہمارے یہاں مطلب بریانی پکی ہے, یہ آپ لے جائیں, لیکن سسٹمیٹک کام کرنا ایک مختلف بات, بالکل مختلف بات ہے. سسٹمیٹک کیسے کیا؟ میں وہی اس کو بھی ابھی ہم قاسم اور میں اسٹوڈیو میں یہی ڈسکس کر رہے تھے, رابن ہوڈ آرمی کو ہی. ایک ہماری دونوں کی لائف میں آئی وڈ سے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو قاسم وڈ ایگری ایز ویل. وی ور ڈوئنگ دس ورک فار اراؤنڈ 8 to 9 months when we met one of our mentors, اور اس نے ہم سے 2 سوال پوچھے تھے that were I assume that were life changing for me and for Qasim as well, for the project and risk. اس نے پوچھا کہ کھانا کتنے دن ضائع ہوتا ہے؟ میں نے کہا 7 دن. اس نے کہا تم کتنے دن سیو کرتے ہو؟ میں نے کہا 1 دن. That was the first question. دوسرا سوال اس نے مجھ سے پوچھا کہ are you guys doing this for your personal gratification یا تم ایکچوئل پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہو؟ یہ دونوں کوشچنس کا میرے پاس وقت جواب نہیں تھا کہ میں خود اپنی پرسنل گریٹیفیکیشن کے لیے کر رہا ہوں, اور اگر 7 دن کھانا ضائع ہو رہا ہے تو واقعی میں اپنے اتنی ایفرٹ کرتا ہوں, رات کو 12 بجے جاتا ہوں, کلاسز چھوڑتا ہوں, اور ہفتے میں 1 دن کھانا سیو کرتا ہوں, بھوکے روز 6 کے 6 دن ہیں, ہر دن کھانا ضائع ہو رہا ہے, تو میں اس کے لیے کر کے آ رہا ہوں. دس واز ناٹ انف. وہ دن تھا, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ میکنگ اے ماڈل. وی وانٹیڈ ٹو انسٹیٹیوشنلائز دا ہول کانسیپٹ. ٹھیک ہے, آپ کا پرابلم ڈیلی ہر منٹ ہو رہا ہے, ہر منٹ آپ نے یو مینشن دا رائٹ فیکٹس, رائٹ فگرس کہ کتنے بچے مر رہے ہیں, کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے. تو اگر میں اس کو ہفتے میں 1 دن کر رہا ہوں تو وہ مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اگر میں ہفتے میں 1 دن ہی کرتا رہتا تو آئی ووڈ ہیو کوئٹڈ بائی ناؤ. صحیح ہے. تو اس طرح وہ سفر شروع ہوا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, گلوبلی ماڈلس کو اسٹڈی کیا, اینڈ دین وی کیپ اپ, ہم ایوالو کرتے رہے آہستہ آہستہ. ہم نے اپنی ہیلپ لائن لانچ کی رسک درمیان میں, 111 رسک یو کین کال. ہم نے پھر وی گاٹ اے اسپانسر اینڈ وی انٹروڈیوس دا فرسٹ ایور delivery and pickup service in Pakistan for food. So alhamdulillah now 24/7 you can call anytime in Lahore, a delivery vehicle would come at your doorstep and pick up food. یعنی کہ اگر میرے گھر میں ایکسیس کھانا ہے, میں کال کروں وہ آ جائیں گے. Yes, اس کے لاجسٹیکل چارجز ہوں گے, they'll pick up the food, they're being trained in certain way کہ اس کو کھانے کو سیو کیسے کرنا ہے. اچھا, اب سر ایک میں ایک سوال تھا, میں آپ کی فوٹیج بھی دیکھ رہا تھا, تو کافی مطلب صفائی کا خیال کافی کیا جا رہا ہے, اور یہ جب فوڈ ریسکیو کے بارے میں پہلے میں نے پڑھا تو میں نے یہ بھی سنا کہ جی کچرے سے بھی لوگ فوڈ ریسکیو کرتے ہیں, ریسٹورینٹ سے بھی فوڈ ریسکیو کرتے ہیں. معیار کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ آخرکار گرمیاں بھی بہت ہوتی ہیں پاکستان میں, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بالکل. تو وہ کیسے آپ معیار کا خیال ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ لیگل اتھارٹیز کے کیٹیگرائزڈ اے ریسٹورینٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں ایٹ دا فرسٹ پلیس. سیکنڈلی ہم لوگوں کی اپنی ٹیمز ہیں, فوڈ ہینڈلرس کی پراپر ٹریننگز ہوتی ہیں ایٹ دا فوڈ بینک کہ انہوں نے کھانے کو کس طرح چیک کرنا ہے ڈپینڈنگ آن دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو کھانے کو چیک کرنے کے ہیں, کہ کس طرح آپ نے کھانے کو اسمیل کرنا ہے, کھانے کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, کس ٹیمپریچر پہ کھانے کی موومنٹ ہوگی. ہم لوگ اپنی جو وہیکلز ہیں اس کے اندر کولڈ اسٹوریج ہے, اچھا, تاکہ کمیوٹنگ ٹائم کے اندر کھانے کا ٹیمپریچر ریگولیٹڈ رہے جتنی اس کو ضرورت ہے. سو دس از ہاؤ ہم لوگ اپنے کمپلائنس ایشوز کو, سیفٹی ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں, اور اس کو ہم فردر وی آر ٹیکنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جہاں پہ یہ اس کو ہم سالو کر سکیں. اور ایون ہاؤس ہولڈ لیول تک ہم نے ایس او پیز ود پیسیج آف ٹائم ایوالو کیے ہیں کہ ہم نے کون سا کھانا لینا ہے, کون سا کھانا نہیں لینا. فریش فوڈ میں ہم فی الحال ڈیل کریں بیکاز ہم نے کافی اس کے اسٹرکٹ ایس او پیز بنائے ہیں کہ کون سا کھانا ہم پک کریں گے, کس ٹائم پہ پک کریں گے, کس طرح چیزیں کریں گے. اب یہ مطلب دیکھیں, اب یہ بزنس ماڈل کی بات کی ہے, بزنس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, ایک سپلائی ہوتی ہے. تو سپلائی آپ نے پہلے کیا دیکھا؟ آپ نے پہلے ڈیمانڈ دیکھی, آپ نے پہلے سپلائی دیکھی. دیکھیں وہ کہاں دیکھی؟ ایک سوری واقعی بات کروں گا کہ اکثر ایک صبر ہے ہمارے ذہن میں کہ جی شہروں میں بھوک نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. ہاں, آپ کو کیا پتہ لگا جب آپ گئے؟ اچھا, میری تو سٹوری ایسی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے اس کمیونٹی میں دیکھا. مائی موم ہیز بین ڈوئنگ سو مچ ورک in different slums and different areas since I've been growing up. میں نے اس ہنگر پرابلم کو بڑے کلوزلی دیکھا ہے اپنے گھر میں. اور جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے وہ ہم نے ایونچولی اس لمز میں آ کے, میرے لیے وہ آنکھیں کب کھلی جب میں نے لمز میں اس پرابلم کو دیکھا کتنے بڑے لیول پر. میں آئی ہیو اے ہیوج سوشل سرکل جو ہم ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں, ویڈنگس میں جا رہے ہیں, تب دس آئیڈیا. اچھا نہیں ٹھیک ہے, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. تو بریک کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب ایگزیکٹلی آپ کا سسٹم ورک کیسے کرتا ہے. آپ نے اسٹور کر لیا تو اس کے بعد جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس تک آپ کیسے پہنچاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. موضوع ظاہر ہے یہی چل رہا ہے کہ جو اضافی کھانا ہے اسے ضائع ہونے سے بچا کے مستحق لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے, کون کیا کر رہا ہے. حذیفہ,
کتنے لوگوں سے آپ روزانہ کھانا اٹھا کے کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کیا پروسیس ہے اس کا؟ صحیح ہے. ہم ایکچولی ابھی منتھلی بیسس پر 4 سے 5 ٹن کھانا سیو کر رہے ہیں 10 سے 15 ایٹریز لاہور کی. یہ صرف ایٹریز ہیں جن سے ہم کھانا سیو کر رہے ہیں, جس میں ریسٹورنٹس بھی آ جاتے ہیں, آپ کی بیکریز بھی آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈز الگ ہیں جو ہمیں گھروں سے کھانا آتا ہے. اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ڈیزیگنیٹڈ ٹائم ہے جس پر ہمارا پک اپ ان کے ریسٹورنٹس کے باہر جاتا ہے, اور کسی کا کوئی رات کا ٹائم سیٹ ہے, کسی جہاں جس وقت بفیز ختم ہوتے ہیں وہاں پر یہ چلا جاتا ہے. ان کے پک اپس ہوتے ہیں, ریسٹورنٹ کے پاس اسٹرکٹ SOPs ہیں انہوں نے کس طرح کھانا سیو کرنا ہے. سیونگ کے بعد وہ کھانا آتا ہے فوڈ بینک میں. فوڈ بینک اگین ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کی ہے. فوڈ بینک کے اندر کھانا فردر پیکج, کوالٹی ایشورنس, کوالٹی چیکس ہوتے ہیں, لیبلنگ ہوتی ہے, بار کوڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کھانا اویلیبل کیا جاتا ہے کاؤنٹر پہ ایٹ اے چیپ ریٹ, سستے ریٹ پر غریب آدمی کے لیے. غریب آدمی کو کھانا کس طرح جاتا ہے, ہماری ٹیمز ہیں ایک فوڈ بینک کے ارد گرد جتنے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے ASAP, الائنس آف اسٹوڈنٹ اگینسٹ پاورٹی. ہم نے اس علاقے کے ساتھ ان بچوں کو اٹیچ کیا جو کہ سروس کنڈکٹ کرتے ہیں. سروس کے بعد فیملی فوڈ بینک کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہے اور اس کو ایک اسمارٹ کارڈ دے دیا جاتا ہے. وہ اسمارٹ کارڈ لے کر اس فوڈ بینک میں آتی ہے اور اس کے بعد رجسٹرڈ فیملیز کو ہی کھانا دیا جاتا ہے. کھانا وہی ہوتا ہے, وہ اپنی پسند سے چوز کر سکتے ہیں. مینیو ہے, وی وانٹ ٹو پروموٹ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہم چاہتے ہیں کھانے کے اندر ہو. تھوڑا سا آئیڈیا کے لیے بتا دیں بریانی کی کیا قیمت ہے, سالن کی کیا قیمت؟ 10 روپیز پر میل ہماری پرائسنگ ہے. اس میں 40 روپیز نان میٹ ہے, 80 روپیز میٹ آئٹمس ہے. مطلب یہ بنتا ہے 10 روپے پر ایک آدمی کے لیے. یہ جو پیکٹس ہیں ہمارے فیملی پیکج ہیں جن کے آپ کو میں پرائس بتا رہا ہوں. اور اگر 10 روپے میں ایک آدمی کا کھانا ملتا ہے, 10 روپے میں ایک آدمی کا کھانا. اور اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے خیرات اس کے مل رہی ہے, میں اپنے پیسوں سے ہی خرید رہا ہوں. انا مجرون بالکل. اس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد جو کہ آپ نے واضح کیا ہے کہ انا مجرون ہو, اور دوسرا مقصد یہ کہ ماڈل سسٹینیبل رہے. جو ہم لوگوں کے فوڈ بینک پہ ہم لوگوں کا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے, ہمارا رکشا کا ڈرائیور ہے, ہم لوگوں کا فوڈ ہینڈلر ہے, ہمارا ویریفیکیشن آفیسر ہے, ان تینوں کی سیلریز الانگ ود ہم لوگوں کی یوٹیلیٹیز اور ڈفرینٹ اخراجات اس سیلز کی ریسیٹ سے ہم لوگوں کے نکل آتے ہیں پر منتھ. وہ ایک یونٹ کو سسٹین کرتا ہے. یہ اہم بات ہے. اب دیکھیں آپ دونوں لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کے والدین, شاید آپ کے یہاں تو ایک الگ رواج ہے, لیکن ظاہر ہے والدین چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کوئی جاب کریں, پیسے کمائیں. اب آپ کا تو سارا ٹائم فیس کیا ابھی بھی کر رہا ہے. تو اگر اس کو ایز اے بزنس ماڈل آگے لیا جائے, کوئی رضا خانہ بنیاد پہ تو چلو کچھ حد تک چل سکتا ہے, کتنا سسٹینیبل ہے؟ دیکھیں پیسے کہاں سے آئیں گے تنخواہوں؟ اس ماڈل ہم بیسیکلی جو اب کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ہنگر کو ختم کرنے کے لیے. ہم فوڈ فلینتھرپی جو ہے, فوڈ بیسڈ فلینتھرپی, اس کو آپٹیمائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے ایفیشینٹ طریقے سے چینلائز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. اس میں فوڈ ایکسیس فوڈ ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے جو آ جاتا ہے. ہمارے ڈفرینٹ ریونیو سورسز اور بھی ہیں جہاں سے ہم پورے ماڈل کو سسٹین کرتے ہیں. یہ اٹ سیلف ایکسیس فوڈ کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ فارم ٹو فورک سپلائی چین کو میپ کرنے بیٹھے ہیں تو فارم لیول ہے, گروسری لیول ہے, سپر مارکیٹس, ریسٹورنٹس ہیں, اور FMCGs ہیں جو بڑی بڑی کینڈ پروڈکٹس ہیں, ٹن پروڈکٹس ہیں جن کا اینول ویسٹ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ساری پروڈکٹس کو مارکیٹ تک لایا جائے اور اس کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, جس طرح ہم نے اس کو فورکاسٹ اور پروجیکٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کے اندر سے اپنے ریونیوز نکالیں. اور کیونکہ جب ہم مارکیٹ میں غریب آدمی کے لیے پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو وی ہیو ڈفرینٹ سورسز جہاں سے ہم چارج کر سکتے ہیں ٹرانزیکشنس, جس طرح ہم نے اس ماڈل کو میپ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہماری ادر سروسز ہیں جو فریش فوڈ کو چینلائز کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, جس میں فریش فوڈ فلینتھرپی میں ہمارے الگ پروگرام چل رہے ہیں. راشن 2 کے نام سے, دیکھ کھولو کے نام سے, اور یہ پلیٹ سے پیٹ تک ہے, ایک لنچ باکس ہے. تو ہم ہر انٹرونشن کو پلان کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک بزنس ماڈل کے تھرو لیا جائے اور وہ سسٹینیبل ہو. مین ٹارگیٹ ہمارا سسٹین ہے, کیونکہ یہ وینچر ہمارا اپنا بریڈ اینڈ بٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. وی ہیو ٹیکن دس ایز آر کیریئر, وی وانٹ ٹو اینڈ ہنگر. ہم بھوک کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنا زندگی کا اپنا بھی پیٹ پالنا ہے, بالکل ساتھ ساتھ تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا ہے. اس میں میں ایک چھوٹا سا ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایک ڈائلما فیس کرتے ہیں کہ یا تو ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں یا ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی, بالکل. ہم لوگ اپنے آنے والے ینگسٹرز کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اچھائی کر کے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. بہت خوب. اور جو گلوبلی سوشل انٹرپرینیورشپ کا کلچر گلوبلی
स्प्रेड हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आ रहा है, तो हम लोग एक ऐसी सोशल एंटरप्राइज रेवोल्यूशनरी बनाना चाहते हैं जिससे ना कि आप हंगर और फूड वेस्टेज का मसला सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आप को सस्टेन भी कर सकते हैं। अभी तो रमज़ान भी आने वाला है, बहुत आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, रमज़ान हमारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, आपका सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं तेज़ी का महीना होगा बहुत ज़्यादा। जैसे हम हमेशा समझते हैं ना कि पाकिस्तानी से ज़्यादा कोई नहीं देता, अल्लाह की राह में या खैरात में चैनलाइज नहीं हो। भूख से अमवात इसलिए बहुत कम है पाकिस्तान में कि मज़ारात मौजूद हैं। सर जी जो आपने बात की ना चैनलाइजेशन बेस पे, हम लोगों का एक बड़ा पसंदीदा कॉल है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह ने रिस्क सबका पैदा करता है, लेकिन बीच में कुछ लोगों का रिस्क छीन लेते हैं। हज़रत अली का कॉल है बेशक। तो वो मतलब आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो हम इसी फिलॉसफी को एक तरह से चैनलाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप होते हैं लाहौर में, आपसे बात हुई थी तो आप नेपाल भी गए हुए थे। बिल्कुल, हम लोग नेपाल थे। एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है इंटरनेशनल जिसपे हम लोग पाकिस्तान को रिस्क को रिप्रेजेंट करने गए हुए थे, मैं और हम लोगों के जो तीसरे को फाउंडर हैं। उसमें हम लोग साउथ एशिया की टॉप 19 सोशल एंटरप्राइजेज़ में रिस्क सेलेक्ट हुआ है। हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। अभी हम लोग अगस्त में दोबारा जा रहे हैं और हम इसका एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना रहे हैं। हम लोगों के अपने 1 साल की, 2 साल की और 5 साल का जो विजन है हम लोग उसको क्रिस्प कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग पाकिस्तान से भूख मिटा सकते हैं और इस मॉडल को हम लोग ग्लोबली कैसे लेके जा सकते हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी ग्लोबली से पहले आप कराची भी आए हैं, यहाँ पर भी आप सेटअप करने के सोच रहे हैं। एक चीज़ जो हम मेंशन करना भूल गए वो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। इसका इंटीग्रल पार्ट इस पूरे प्रोसेस का टेक्नोलॉजी है। मतलब जितनी रैपिड ग्रोथ के लिए आपको टेक्नोलॉजी ग्लोबली चाहिए, हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करें। हमारे ERP सिस्टम्स बन रहे हैं, हमारे एक सिस्टमाइज तरीके से एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसके थ्रू आप एक्सेस, फ्रेश और अपने घर का खाना शेयर कर सकते हैं और वो लॉजिस्टिकल कंपनीज के साथ कनेक्टेड होगा और वो रेलिवेंट तरीन फूड बैंक्स के पास पहुंचेगा जहां पे ऑर्गेनिक भूख की डिमांड होगी। तो इस पूरे सप्लाई चेन को कनेक्ट करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। डिमांड, सप्लाई, दरमियान में फूड बैंक। प्लेट से प्लेट से पेट तक ऐप पर बहुत पॉकेट के लिए एक और ऐप। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही एंड बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा और कासिम। कीप अप द गुड वर्क और आपसे हम मिलेंगे कल। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।